بعد الصلوات علی محمد و علی محمد زخمی ہوئے جو حیدر صفدر نماز میں، شمشیر ظلم چل گئی سر پر نماز میں، گلگوں ہوئی جبیں منور نماز میں، سرتا قدم لہو سے ہوئے تر نماز میں، صدمہ ہوا یہ سن کے صغیر و کبیر کو، زخمی کیا نماز میں کل کے امیر کو، مسجد میں آئے شبرو شبیر نو، اگر اس حال سے علی ولی آئے وہاں نظر، سرتا قدم تھا جس میں مبارک لہو میں تر، لپٹے گلے سے دوڑ کے کہہ کے پدر پدر، دامن سے دونوں خون جبیں پہنچتے رہے، گرد ان کے منہ کی خود شہدیں پہنچتے رہے، بیت الشرف میں آئے شہ عرش بارگاہ، باہر سے آئے بازوؤں کو تھامے دونوں ماں، لیٹے گلیم کونے پہ افسوس زینب نے لی بلائیں کہا بے کسوں کے شاہ، اٹھے گلیم کونے سے کچھ اور لاؤں میں، ارشاد ہو تو اپنی رضا کو بچھاؤں میں، تھے دم بدم زیادہ نبی زادیوں کے بین، تھمتا نہیں تھا خون سرے شاہ مشرقین، باشندگان یثرب و بطحا کو تھا نہ چین، چھپ چھپ کے روتے پھرتے تھے ہر سو حسن حسین، کیا دل کو تھام کے نزدیک جو گیا، رنگ جناب شیر خدا سبز ہو گیا، 21ویں شب آئی کے موت آئی ہے ستم، درد ہوا علی کو سوا کرب دم بدم، تکیے سے اٹھ سکا نہ سر ایسا بڑا ورم، فرمایا آج شب کو چراغ سحر ہے ہم، شہزادیوں نے ماتم شاہ عرب کیا، حضرت نے سب کو بہر وصیت طلب کیا، عباس سے یہ کہتے ہی چپ ہو گئے علی، تکبیر غش میں حیدر کرار نے کہی، زینب ہوئی یتیم قضا، مرتضیٰ نے کی بحثرت کے جان بدن سے نکل گئی، دونوں جہاں کے مالک مختار مر گئے، آئی ندا کے حیدر کرار، زینب پکاری بھائی حسن کیا کروں بتاؤ، بابا خاموش ہو گئے دیکھو تو نبض آؤ، بھائی پدر کی لاش پہ چادر ذرا اڑاؤ، باہر جو لوگ جمع ہیں کہ آؤ ان سے جاؤ، عارض ہے زرد عاشق رب قدیر کے، ہیں سرد پاؤں جناب امیر کے، دیکھی جو بڑھ کے نبض شہنشاہ سب شکن، یہ کہہ کے گر پڑے حسن سبز پیرہن، بھائی حسین اٹھ گئے دنیا سے بوالحسن، کافور جلد لاؤ منگا او ابھی کفن، اپنا جہاں میں کوئی ٹھکانہ
بابا نے کی قضا وہ زمانہ نہیں رہا، زخمی ہوئے جو حیدر صفدر نماز میں آل محمد صلوات الفاتحة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الكائن قبل أن يكون كرسي أو عرش أو سماء أو أرض أو جان أو إنس، لا يدرك بفهم ولا يقدر بفهم، ولا يشغله سائل ولا ينقصه نائل، ولا ينظر بعين ولا يحد بعين، الذي ليس له ضد ولا ند ولا مثل ولا شبيه. ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما ابن زهراء بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. سورہ مبارکہ مریم کی انتہائی یعنی ہم اختتامی آیتوں کی جانب بڑھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ جب اس درس کا آخری دن ہوگا، یعنی جو پرسوں کا دن انشاءاللہ بنے گا، پرسوں کی رات، تو اس وقت تک پروردگار متعال کی توفیق سے اس سورہ کی آخری آیت ہوگی اور اس سورہ کی تفسیر مکمل ہو چکی ہوگی. اس آیت میں پروردگار متعال ارشاد فرما رہا ہے کہ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا، اللہ نے ان لوگوں کی ہدایت میں اضافہ کر دیا جنہوں نے پروردگار کی ہدایت کو قبول کیا، جنہوں نے ہدایت کو لے لیا ان کی ہدایت میں پروردگار نے السلام علیکم اضافہ کر دیا. نظام ہدایت اس انداز میں ہے کہ اگر ایک جو ہدایت دی ہے انسان اسے قبول کرتا ہے تو پھر دوسری ہدایت کھل جاتی ہے انسان کے، دوسری کو قبول کرتا ہے پھر اس سے آگے والا مرحلہ اس کے لیے کھل جاتا ہے. ویسے ہی جیسے فرض کریں کہ آپ دوسرے دروازے سے اس وقت داخل ہو سکتے ہیں جب پہلے دروازے سے نکلیں. جب پہلے دروازے سے آپ باہر نکلیں گے تو پھر دوسرے دروازے سے داخل ہوں گے. پہلی ہدایت جو ہر کسی کو پروردگار نے عطا کی ہے
جب وہ اس ہدایت کو قبول کر لیتا ہے تو پھر دوسری ہدایت میں داخل ہو جاتا ہے. اگر وہ اس ہدایت کو قبول نہیں کرتا تو پھر پروردگار کی دوسری ہدایت سے وہ محروم رہ جاتا. پورے قرآن کا فلسفہ یہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رحمانیت پروردگار کی ہدایت عامہ ہے، یعنی ایک ایسی ہدایت، ایک ایسی رحمانیت ہے جو ہر شخص پر ہے، جو ایک کافر پر بھی ہے، ایک مشرک پر بھی ہے، ایک منکر پر بھی ہے، ایک مومن پر بھی ہے. اس رحمانیت سے جو استفادہ کر لیتا ہے تو وہ رحیمیت میں داخل ہو جاتا ہے. رحیمیت پروردگار کی رحمان خاص کو کہتے ہیں، خاص ہدایت کو، خاص رحمت کو. ایک عام ہدایت ہے، ایک خاص ہدایت ہے. عام ہدایت ہر ایک شخص کو حاصل ہے، خاص ہدایت اس کو حاصل ہوتی ہے جو اس عام ہدایت سے فائدہ لیتا ہے. اگر جیسے ہوتا ہے جیسے اسکول میں کہ آپ 9ویں جماعت پاس کر لیں تو 10ویں جماعت میں آپ داخل ہو جائیں، اس طرح ہدایت کے مراتب ہیں. پروردگار نے قرآن کے فلسفے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بند کر دیا ہے. حقیقت قرآن یہ ہے کہ اس کی رحمانیت سے نکل کر اس کی رحیمیت تک چلے جاؤ، اس کی ہدایت عام سے نکل کر جو ہر ایک کے لیے ہے اس کو قبول کرو تاکہ ہدایت خاص میں چلے جاؤ جو فقط مومنین کے لیے. یہ انسان کے اختیار کی وجہ سے اس کو وہ ہدایت ملی ہے. اسی لیے ایک بڑے مفکر نے ایک بات کہی تھی کہ وقت پر حر بننا کمال ہے، ورنہ زندگی میں ہر موقع پر آ کر انسان کو کہیں نہ کہیں یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ میں غلطی کر رہا تھا. لیکن کمال یہ ہے کہ انسان وقت پر حر بن جائے. عمر سعد بھی بعد میں اس کو سمجھ میں آ گیا کہ مجھے تو رائے کی حکومت بھی نہیں ملی. اس وقت اسے بھی سمجھ میں آ گیا کہ اسے کوئی فائدہ نہیں ہوا، لیکن کمال اس وقت تھا کہ ایک طرف یزیدی سربراہی مل رہی تھی جہاں سب کچھ تھا، اسلحہ بھی تھا، افراد بھی تھے، افواج بھی تھی اور مال و دولت سے بھی لبریز تھا، اور دوسری طرف پیاسوں کا خیمہ تھا. اس وقت حر بننا کمال ہے کہ انسان فیصلہ کرے کہ میں یہاں کو چھوڑ کر وہاں جاتا ہوں. ہر شخص کو اپنے حساب سے زندگی میں یہ موقع فراہم ہوتا ہے کہ وہ پروردگار کی ہدایتوں کو قبول کرے، جو ہدایت اسے ملی ہے اسے وہ قبول کرے. یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. اے رسول، یہ کفار آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں. انسان 1000 بچے بھی ہو تو اس میں سے کہہ دیتا ہے یہ میرا بچہ ہے. آج تک کسی نے یہ نہیں کہا ہوگا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا. معذرت ہوئی، طبیعت ناساز. ایک درود پڑھ دیجیے محمد والا. آج تک کسی نے یہ نہیں کہا ہوگا کہ مجھے اپنا بچہ پہچان میں نہیں آ رہا، مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا میرا بچہ کون سا. دور سے دیکھ لیتے ہیں اور پہچان لیتے ہیں کہ یہ میرا بچہ. شکل بھی نظر نہیں آ رہی، اس کے چلنے سے، اس کی آواز سے، اس کی رفتار سے، گفتار سے وہ سمجھ لیتے. قرآن کہہ رہا ہے یعرفونہ. اے رسول، یہ آپ کی ایسے معرفت رکھتے ہیں کما یعرفون ابناءہم، جیسے اپنے بچوں کی معرفت رکھتے ہیں. جیسے اپنے بچوں کو خوب جانتے ہیں ایسے آپ کو بھی خوب پہچانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی قبول نہیں کرتے. اور جب قبول نہیں کرتے تو پھر اس ہدایت خاصہ میں نہیں آ پاتے. یہ انسان اپنے اختیار سے اس کو چنتا ہے اور خود اس پروردگار کی ہدایت میں نہیں جاتا، ورنہ خدا نے سب کے لیے راستے فراہم کیے ہوئے. درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. آپ دیکھتے ہیں نہج البلاغہ میں خطبہ ہے مولا کائنات جس میں فرماتے ہیں کہ کفار مکہ میں پیغمبر کی گود میں تھا. یہ اس وقت کی بات ہے، یعنی اوائل ہے. میں پیغمبر کی گود میں تھا
کہ کفار مکہ اور مشرکین مکہ کا ایک گروہ آیا پیغمبر کے پاس. خطبہ مولا کائنات نہج البلاغہ میں موجود. اور انہوں نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ تو نہیں مانتے تھے، یا محمد، اے محمد اگر آپ نے ہماری ایک بات مان لی تو ہم آپ کو مان لیں گے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. کہا کیا بات؟ کہا یہ درخت جو سامنے ہے اسے اشارہ دے کہ چل کر آپ کے پاس آئے. السلام علیکم. اس درخت کو اشارہ کریں کہ چل کر آپ کے پاس آئے. مولا کہہ رہے ہیں پیغمبر نے جب اشارہ کیا درخت کو اور پوری تفصیلات بتائی کہ کس طرح جب درخت کی جو جڑیں ہوتی ہیں وہ زمین کے اندر مضبوطی سے گڑی ہوئی ہوتی ہے کہ جب وہ ایک ایک جڑ نکل رہی تھی تو ایسی آواز آ رہی تھی، دل کو دہلا دینے والی آواز آ رہی. وہ سب انہوں نے اپنے آنکھوں سے وہ منظر دیکھا اور کانوں سے وہ آواز سنی. اس کے بعد وہ درخت چلتا ہوا پیغمبر کے پاس آیا اور اس نے ایک شاخ اٹھا کر پیغمبر کے سر پر رکھی اور ایک شاخ میرے سر پر رکھی. تو انہوں نے یہ منظر دیکھ لیا. پھر کہا کہ اسے کہیے کہ آدھا درخت واپس چلا جائے، آدھا یہی رہے. پیغمبر نے کہا آدھا واپس چلا گیا، آدھا وہی. بہت بڑی بات. جب انہوں نے یہ منظر دیکھا اب یقین ہو گیا نا، 100% یقین ہو گیا. اس سے آگے یقین کی کوئی منزل نہیں ہے. اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، سب کچھ ہو گیا. اب کہتے ہیں کہ ہمیں تو پہلے ہی معلوم تھا، نعوذ باللہ آپ تو جادوگر ہیں، اور اب ہمیں زیادہ یقین ہو گیا آپ کے نعوذ باللہ جادوگر ہونے. یہ وہ افراد ہیں جنہوں نے اپنے لیے خود سے ہدایتوں کے دروازے بند کر دیے. علم اصول میں ایک قاعدہ ہے، ایک قانون ہے، ایک اصول ہے کہ الاسترار بالاختیار لا ينافي الاختیار. اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو مجبور کر دینا مجبوری نہیں کہلاتی. ایک شخص ہے وہ چھلانگ لگاتا ہے چھت سے زمین کی طرف اور زمین کے قریب آ کر کہتے ہیں میں تو مجبور ہوں، میں تو خود بخود زمین پر گر رہا ہوں، میرے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں، میں مجبور ہوں، میں بے بس ہوں. تو اس سے کہیں گے یہ بے بسی ہے تمہاری، یعنی زمین سے پہنچنے سے تھوڑا لمحے پہلے یہ مجبوری ہے تمہاری، بے بسی ہے، لیکن یہ مجبوری تم نے خود اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو مجبور کیا ہے. اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو مجبور کرنے والے کو مجبوری نہیں کہتے، اس کو اختیار کہتے ہیں. ان لوگوں نے اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو مجبور کر دیا اور اب پروردگار کی اس ہدایت خاصہ میں داخل نہیں ہو رہے. اس سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ خدا نے انہیں داخل نہیں کیا، انہوں نے خود نے اپنے اختیار سے داخل نہیں ہوئے. اسی لیے قرآن فرما رہا ہے کہ وہ یزید اللہ الذین اہتدوا ہدی، جن لوگوں نے ہدایت کو اخذ کر لیا، قبول کر لیا، اپنے وجود میں اتار لیا، پروردگار نے ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا. والباقیات الصالحات، اور وہ اعمال جو باقی رہنے والے ہیں، خیر عند ربک، اے رسول آپ کے رب کے نزدیک وہ بہتر ہے، ثواب کی حیثیت سے بھی اور جہاں پلٹنا ہے جو جنت ہے اس کے اعتبار سے بھی جو پروردگار کے پاس ہے وہ بہتر ہے. درود پڑھ دیجئے محمد وآل محمد. انسان وہ کام کرے جو باقی رہنے والا. نحن نکتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء احصيناه في امام مبين. ہم انسان کے ان کاموں کو لکھ رہے ہیں، خدا کہہ رہا ہے ہم ان اعمال کو لکھ رہے ہیں جو وہ آگے بھیج رہا ہے، اور ہم اس کے آثار کو بھی لکھ رہے ہیں. ہو سکتا ہے ایک شخص مر جائے لیکن اس کا نام اعمال زندہ رہے، اس کا نام اعمال 200 سال بعد جا کر مرے. ابھی آپ دیکھ رہے تھے کہ لاکھانی صاحب قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے. اب یہ ہمارے دوست انہیں ریکارڈ کر رہے ہیں، علی رضا صاحب انہیں ریکارڈ کر رہے ہیں. اب یہ ریکارڈ محفوظ ہے، 100 سال بعد آنے والی نسل بھی اس کو سنے گی. آج بھی دور سے کوئی اسے سن رہا ہوگا، نہیں معلوم کوئی سن رہا ہوگا اس تلاوت کو. تو اب انہوں نے تو یہاں 15 منٹ تلاوت کر کے چلے گئے، لیکن ان کی محنت اور ان کی محنت محفوظ کر لی گئی. اب جب بھی کوئی اسے سنے گا تو اس کا ایک ثواب ان کے اکاؤنٹ میں بھی اور ان کے نام اعمال میں بھی جائے گا.
اب اس بات کو پھیلاتے جائیں اور ہر جگہ اس بات کو پھیلاتے جائیں. مسجد میں کسی نے ایک مائک دے دیا. ویسے ہمارے یہاں مائک کے مسائل زیادہ ہوتے ہیں, نہیں ہونے چاہیے. ساری توجہات, مثلا آپ جمعے میں چلے جائیں, آپ کسی بھی بڑے اجتماع میں چلے جائیں, مائک کا مسئلہ ہے. بہرحال کسی نے مائک دے دیا, تو اب جب تک اس میں اذان کی آواز آ رہی ہے, اقامہ کی آواز آ رہی ہے, پیش امام نماز پڑھا رہا ہے, قصیدہ ہے, منقبت ہے, مرثیہ ہے, نوحہ ہے, مجلس ہے, ماتم ہے, اس وقت تک جب تک یہ چلتا رہے گا اس کا حساب میں, نام اعمال میں ایک حصہ اس شخص کے سامنے بھی جائے گا. کوئی بھی انسان چھوٹے سے چھوٹا کام کر دے جو باقی رہنے والا, وہ باقیات الصالحات, نیک چیزیں جو باقی رہ جاتی ہیں, خیر عند ربک ثوابا و خیر مردا, وہ آپ کے رب کے نزدیک بہتر ہے, ثواب کے لحاظ سے بھی اور پلٹنے کی جگہ کے لحاظ سے بھی. ایک درود پڑھ دے محمد وآل. آپ دیکھیں کہ دنیا کی سب سے بڑی جنگ کون سی جنگ تھی؟ کہ جب ایک بھائی نے ایک بھائی کو قتل کر دی, قابیل نے حابیل کو قتل کر دی. سب سے بڑی جنگ تھی. 4 افراد میں سے ایک شہید ہو گئے, 25% آبادی قتل ہو گئی. ہر شخص نے قابیل کی مذمت کی, ہر شخص نے, کہ قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا. لیکن مولا کائنات نے جب قابیل کی مذمت کی تو ایک نئے انداز میں کی, اور نہج البلاغہ میں فرمایا وَآثَامَ الْقَاتِلِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ, قیامت تک اب جتنے بھی قتل ہوں گے اس کا دروازہ اس دنیا کو قابیل نے دکھایا ہے. قیامت تک اب جتنے بھی ناحق قتل ہوں گے اس کا ایک حصہ قابیل کے نام اعمال میں بھی جائے گا. کتنے ناحق قتل ہوتے ہیں دنیا میں. اگر ایک قابیل کو انسان فرض کر لے کہ فرض محال کے محال نیست, محال چیزوں کو انسان فرض تو کر سکتا ہے, کہ ابھی وہ اپنا حساب دے نہیں پائے ہوگا, فرشتہ عذاب اور لے کے آئے گا, دنیا میں ایک اور قتل ہوا, یہ لو یہ تمہارے حصے میں جائے گا, ایک اور قتل ہوا, یہ لو تمہارے حصے میں, ایک اور قتل ہوا, یہ لو تمہارے حصے میں. اسی طرح نیک اعمال. اب بعض اوقات ہم بات کرتے ہیں اوقاف کی, کہ انسان تو ذہن میں آتا ہے کہ مسجد بنانے کی تو سخت نہیں ہے ہمارے پاس, ہماری جیب اتنی اجازت نہیں دیتی کہ ہم مسجد تعمیر کر سکیں, لیکن ایک مسجد میں کولر رکھنے کی تو سخت ہے میرے پاس. گھر کے باہر, مسجد کے باہر, امام بارگاہ کے باہر جو بھی چیز ایسا گڑی ہے, بہت ساری ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں کہ جہاں انسان دیکھتا ہے یہ میں کر سکتا ہوں, یہ میں کر سکتا ہوں اور بہت آسانی سے کر سکتا ہوں, اس کو انجام دے. اوقاف ایک بحث ہے, فقہ میں بھی ہے. وقف, چھوٹی چھوٹی چیزیں انسان وقف کر دے. اب یہ قرآن ہے یا دعاؤں کی کوئی دعا کی کتاب ہے, کوئی بھی چیز ہے, ایسی چیز انسان وقف کر دے. زیادہ تر ہم وہ چیزیں وقف کرتے ہیں جو ہمارے گھر میں بالکل ختم ہو جاتی ہے, اب اسے کوئی نہیں پڑھ رہا ہوتا تو جا کر ہم اسے وقف کر دیتے. یہ نہیں, ایک اچھی چیز وقف کرتے ہیں آپ. جب تک اس پانی کو جب وہ پیاسا پیے گا اور اس کی پیاس بجھے گی, اس کا دل سکون میں آئے گا, اور اس کے دل سے جب ایک دعا نکلے گی تو وہ آپ کے نام اعمال کو پور کر دے گی. ایک انسان پنکھا لگا دے مسجد میں, امام بارگاہ میں, کہیں بھی, کوئی بھی عمومی جگہ پر, ایک پودے کو پانی دے کے درخت بنا دے, تو وہ بہت سارے ایسے کام ہیں جو انسان مر جائے گا لیکن اس کا نام اعمال مرے گا نہیں, وہ زندہ رہے گا. اس وقت تک جس وقت تک اس کے اعمال کا اثر اس دنیا میں باقی ہے, اس کا نام اعمال کھلا ہوا ہے جب تک اس کے عمل کا اثر باقی ہے. اسی لیے مومن المومن قیس, مومن ہوشیار ہوتا ہے, بہت ہوشیار ہوتا ہے. وہ عمل انجام دے جس کا اثر باقی ہے, اور اس گناہ سے ضرور بچے جس کا اثر باقی رہے گا. درود پڑھتے محمد و آل محمد. افرأیت الذی کفر بآیاتنا, اے رسول آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے ہماری آیتوں کا انکار کیا. وقال لأوتین مالا وولدا, اور یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ضرور بے ضرور مال بھی ملے گئے اور اولاد بھی ملے گی. اب یہ کون شخص ہے؟ کہتے ہیں کہ عاص ابن وائل
ایک کافر تھا، مشرک تھا، اور مدینے میں ایک خباب نامی ایک مسلمان تھا. اس کے شان نزول میں یہ بات لکھی ہوئی، اس آیت کے شان نزول. خباب نے کچھ پیسے دیے ہوئے تھے عاص ابن وائل کو، اور کہا تھا کہ بھائی میں تمہیں پیسے دیے. ابھی یہ مسلمان ہو گیا خباب. اس کا پیشہ تھا آہن گری، یہ لوہے کا کام کرتا. یہ آیا عاص ابن وائل کے پاس اور کہا کہ جو میں نے تمہیں پیسے دیے تھے مجھے واپس کرو. تو اس نے کہا کہ کون سے پیسے؟ مجھے تو نہیں معلوم. بعض اوقات ہم لکھت پڑھت نہیں کرتے، لکھتے نہیں ہیں. اس نے بھی نہیں لکھا، کہا کون سے پیسے؟ مجھے نہیں معلوم. تو اس نے کہا وہی میں نے جو تمہیں دیے تھے. کہا کوئی نہیں، کوئی کچھ نہیں دیا تم نے. تو اس مسلمان نے کہا ٹھیک ہے، پھر ہم قیامت میں دیکھ لیں گے، اور کچھ بھی نہیں، کیا کر قیامت میں حساب کر لیں گے. جب قیامت کا نام سنا تو اس نے مسخرہ کیا اور کہا کہ اگر قیامت بالفرض ہوئی، اول تو قیامت کو ہے نہیں، اگر بالفرض ہوئی قیامت، لَأُوتِيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا، تو ہمیں وہاں بھی مال بھی ملے گا اور اولاد بھی ملے گی. اور اس کے بعد پروردگار یہ فرما رہا ہے اطلع الغیب، کیا تجھے غیب کی خبر ہے جو اس قسم کی باتیں کر رہا ہے؟ ام اتخذ عند الرحمن عہدا، یا رحمان نے تجھ سے کوئی وعدہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ نہ تجھے غیب کی خبر ہے کہ یہ بات کر رہا ہے کہ ہمیں قیامت میں بھی ملے گا، اور نہ رحمان نے تجھ سے کوئی وعدہ کیا ہے کہ وہ اپنے وعدے کو وفا کرتا ہے. جب دونوں باتوں میں سے کوئی بات نہیں ہے تو تجھے کہاں سے معلوم ہوا کہ قیامت میں بھی ہمیں ملے گا؟ یہ اس آیت کا شان نزول ہے، اور تقریباً مفسرین نے یہی بات کی. لیکن تفسیر میزان میں علامہ طباطبائی نے یہ کہا نہیں، یہ نہیں ہے. کہا پھر کیا ہے؟ اور دلیل کیا ہے کہ آپ کہہ رہے یہ مطلب نہیں ہے؟ کہا دلیل یہ ہے کہ قرآن کا مزاج کچھ اور ہے. کہا کیا مطلب؟ کہا اگر کوئی مسخرہ کرتا ہے، مزاح کرتا ہے، قرآن پر طنز کرتا ہے قیامت پر، تو پروردگار نے اس قرآن میں اس کو علمی جواب نہیں دیا، علمی جواب نہیں دیا، بلکہ کہا کہ ان پر حسرت ہوگی قیامت کے دن. صرف یہ کہہ دیا. یعنی جہاں جہاں کسی نے مسخرہ کیا ہے اور ہنسی مذاق کیا قرآن کی باتوں کو، اللہ کی آیتوں کو، تو قرآن نے وہاں پر اس کو علمی دلیل نہیں دی ہے، بلکہ صرف اتنا کہا کہ یہ جو تم باتیں کر رہے ہو اسی بات پر حسرت کرو گے ایک دن، اور افسوس کرو گے کہ کاش ہم نے یہ باتیں نہ کہی ہوتی. لیکن یہاں پر پروردگار علمی دلیل دے رہا ہے، دو دلیل دے رہا ہے. اطلع علی الغیب، کیا تم غیب کی باتوں کو جانتے ہو؟ یا رحمان نے تم سے اس کا وعدہ کیا؟ ام اتخذ عند الرحمن عہدا، یا رحمان نے تم سے اس کا وعدہ کیا؟ یہ دونوں علمی بات ہے، اور قرآن کا یہ مزاج نہیں ہے کہ ایسے لوگوں کو علمی جواب دے. پھر کہتے ہیں آگا آپ کے نزدیک کیا ہے؟ تو علامہ طباطبائی فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک اس آیت کا معنی یہ نہیں ہے، بلکہ اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ چند روز پہلے کچھ آیت گزری تھی جس میں کفار نے کہا تھا ای الفریقین، ہم دونوں میں سے کون بہتر ہے؟ مال و دولت کس کے پاس زیادہ ہے؟ جاؤ منصب کس کے پاس زیادہ ہے؟ لشکر کس کے زیادہ ہے؟ لشکر ہمارے زیادہ ہے. کفار مسلمانوں سے، ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، ان لوگوں سے مخاطب ہے جو ایمان لائے، اور کہہ رہے کہ ہم میں سے کون بہتر ہے؟ سب کچھ تو ہمارے پاس ہے، دنیا کی ساری نعمتیں ہمارے پاس ہے، سونا چاندی ہمارے پاس ہے، مال و دولت ہمارے پاس ہے، گھر ہمارے بڑے ہیں، زمینیں ہمارے پاس ہے، گاڑیاں ہمارے پاس ہے، اسلحہ ہمارے پاس ہے، سب ہمارے پاس ہے. تو ان کی اس باتوں میں چند مسلمان آ گئے. کفار نے جب یہ بات کہی، جیسے آج بھی ہوتا ہے، یورپ ایک بات کرتا ہے کہ ہمارے ساتھ دو تو تم بھی کامیاب ہو جاؤ گے. پاکستان گزشتہ 70 سال سے اسی بات کی بھینٹ چڑھ گیا اور اسی وجہ سے پیچھے رہ گیا. پاکستان کو بھی یہی کہا گیا کہ بھائی آپ، کوئی کہتے ہیں ہمارے ساتھ ہو جاؤ ہم تو کامیاب کر دیں گے، کوئی کہتے ہیں ہمارے ساتھ ہو جاؤ. اور آج دیکھ لیں کیا حشر ہے. ملک کی ترقی کے لیے ایک درود پڑھتے محمد و آل محمد. بہرحال تو کفار نے جب یہ بات کہی کہ سب کچھ تو ہمارے پاس ہے، تمہارے پاس کیا ہے، تو کچھ مسلمان ان کی ان باتوں میں آ گئے کہ ہاں واقعاً جب تک ہم کفار کا ساتھ نہیں دیں گے
جب تک اپنے آپ کو ان کے ساتھ نہیں ملا لیں گے، جب تک ان کے ساتھ شریک نہیں ہو جائیں گے، ہمارے پاس بھی دنیاوی نعمتیں ہمیں عطا نہیں ہوگی۔ ان افراد کا پروردگار ذکر کر رہا ہے کہ یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ ہمیں مال بھی ملے گا، ہمیں اولاد بھی ملے گی اگر ہم کفار کے ساتھ اور مشرکین کے ساتھ ہو جائیں، تو تمہیں کس نے یہ بات کہہ دی؟ یہ کافروں سے مخاطب نہیں ہے خدا، یہ مسلمانوں سے مخاطب ہے، یہ صاحبان ایمان سے مخاطب ہے کہ اپنی ذہنیت کو پاک کرو، اپنی سوچ کو تجدید کرو، اپنی فکر میں جدت لاؤ، اپنے تعقل کی روش کو بدلو۔ یہ جو تم سمجھ رہے ہو ہم غیروں کے ساتھ ہو جائیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے اس دنیا میں، یہ نظریہ صحیح نہیں ہے۔ تو قرآن نے کنڈم کیا اس نظریے کو اور کہا کہ اطلع الغیب، کیا تم غیب کو جانتے ہو؟ مومنین سے مخاطب ہے، کیا تم غیب کو جانتے ہو کہ تم نے دیکھ لیا کہ اگر ہم آج کے زمانے میں یورپ کے ساتھ یا مغربی دنیا کے ساتھ اور اس زمانے میں مشرکین اور کفار کے ساتھ اگر مل جائیں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے؟ ام اتخذ عند الرحمن عہدا، یا خدا نے تم سے اس کا وعدہ کیا ہے؟ ان میں سے کون سی بات ہے؟ دونوں بات نہیں ہے۔ پھر خدا کہتا ہے کلا، ہرگز ایسا نہیں ہے جیسا تم سوچتے ہو۔ کلا، کلا یعنی ہرگز 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 ایسا نہیں ہے جیسا تم سوچتے ہو۔ سنکتب ما یقول ونمد له من العذاب مدا، اور جو تم باتیں کر رہے ہو اس کا بہت برا اثر پڑے گا۔ اسلامی معاشرہ کبھی بھی اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہو سکتا اگر یہ سوچ آ جائے ہمارے اندر کہ جب تک ہم اپنا دامن غیر کے دامن کے ساتھ نہ جوڑ لیں ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ جب تک ہم یورپ کے ساتھ ہاتھ نہ ملا لیں، جب تک ہم اس کی غلامی اختیار نہ کر لیں، تب تک ہمیں اس دنیاوی رفاہ نصیب نہیں ہوگی، دنیا میں ایک اچھا لائف سٹائل نصیب نہیں ہوگا۔ جب تک ہماری یہ سوچ مسلمان معاشرے کے لیے بہت خطرناک سوچ ہے، کیونکہ اس طرح تو وہ کبھی ترقی نہیں کرے گا، اپنے پیروں پہ کبھی کھڑا ہی نہیں ہوگا، ہمیشہ غیر کا محتاج رہے گا، ہمیشہ اس چیز کا محتاج رہے گا کہ کب وہاں سے کچھ ملے تو میں غلاموں کی طرح جاؤں اور وہ لے لوں، جیسے آج اکثر مسلمان ممالک کی حالت ہی ہے۔ وہ یہ قرآن اسی سوچ کو منع کر رہا ہے کہ تم نے کس نے کہہ دیا کہ تم ان کے ساتھ جاؤ گے تو تمہارے ساتھ بہتر ہو جائے گا؟ یعنی اگر اس کی تفسیر کرنی ہو تو آج آپ ممالک کے نام لکھ کے دیکھیں یہ ملک بھی فلاں کے ساتھ جڑا، اس کو کیا ملا؟ 70 سال میں کیا ملا ہمیں؟ رسوائی ملی، غربت ملی، افلاس ملا، بھوک ملی۔ وعدے تو انہوں نے کیے تھے کہ آپ ہمارا کام مانو، ہم آپ کو 3rd ورلڈ کنٹری سے نکال کر 1st ورلڈ کنٹری بنا دیں گے۔ ہم 3rd سے نکل کے پتہ نہیں 4th 6 کیا بن گئے۔ درود پڑھتے محمد وال میں۔ اور اب تو یہ باتیں ہونے لگی ہے کہ ملک شاید دیوالیہ ہو گیا ہے یا ہونے جا رہا ہے اور ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے۔ بہرحال میں سیاسی گفتگو نہیں کرنا چاہ رہا یہاں پر، لیکن ایک بات کر رہا ہوں، قرآن کی تفسیر سے ریلیٹڈ ہے یہ بات کہ پروردگار کہہ رہا ہے یہ سوچ صحیح نہیں، کلا ہرگز یہ سوچ صحیح نہیں ہے۔ نہ صرف صحیح نہیں ہے بلکہ خطرناک بھی ہے، مسلمان معاشرے کو کمزور کر رہی ہے، اس کو خراب کر رہی ہے، اس کو کبھی بھی مستحکم نہیں ہونے دیں گی، مضبوط اور اپنے پیروں پر کھڑے نہیں ہونے دیں گی۔ اس سوچ کو خدا نے پسند نہیں کیا۔ کلا سنکتب ما یقول، جو وہ کچھ کہہ رہے ہیں پروردگار کہہ رہے ہیں میں سب لکھ رہا ہوں۔ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا، اور ان کے عذاب کو مسلسل ان کے عذاب میں اضافہ کر رہا ہوں۔ کیوں اضافہ کر رہا ہے عذاب میں؟ کیونکہ یہ سوچ معاشرے کو دیمک کی طرح چاٹ رہی ہے، تو پروردگار کہہ رہے ہیں میں بھی ان کے عذاب میں اضافہ کر رہا ہوں۔ مثال کے طور پہ فرض کریں یہ سوچ میری ہے اور میں آپ کے پاس جاتا ہوں اور آپ کو کہتا ہوں کہ چھوڑیں صاحب، جب تک آپ ان کے ساتھ ملحق نہیں ہو جائیں گے، الحاق نہیں کریں گے، تب تک آپ کا کچھ نہیں ہوگا، آپ کی سوچ بھی خراب ہوگی۔ آپ کے پاس جاتا ہوں، آپ کو سمجھاتا ہوں، آپ کی سوچ بھی خراب ہوگی۔ یہ آہستہ آہستہ نفوذ ہو جاتا ہے معاشرے میں۔ ایک اسلامی معاشرہ، ایک غلامی معاشرہ، ایک غلام بن کر رہ جاتا ہے۔ تو اس کا جیسے جیسے اس کا نفوذ ہو رہا ہے، پروردگار کہہ رہے ہیں ویسے ویسے ہم اس کے عذاب میں بھی اضافہ کر رہے ہیں کہ یہ سب تمہاری سوچ کی وجہ سے ہوا اور یہ سوچ ہمیں پسند نہیں۔ وَنَرِثُ مَا يَقُولُ، جو کچھ وہ کہتے ہیں، انہوں نے کیا کہا تھا کہ مال و دولت عطا کریں، پروردگار کہہ رہے ہیں مال و دولت کے تو وارث ہم ہیں، جو کچھ بھی ہے وہ اسی کا ہے۔
لہو خزائن السماوات والارض، آسمان و زمین کے خزانے اس کے پاس ہیں. اگر کسی کو اولاد عطا ہونی ہے تو اس کی مرضی سے عطا ہونی ہے. پروردگار کہہ رہے تم اس کی طرف کیوں دیکھ رہے ہو، تم میری طرف کیوں نہیں دیکھ رہے؟ تم ان سے کیوں امیدیں لگا رہے ہو جن کے پاس خود کچھ نہیں ہے؟ تم مجھ سے کیوں امید نہیں لگا رہے؟ درود پڑھتے محمد و آل محمد. وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ، جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں اس کے وارث ہم ہیں، وہ سب ہمارے پاس ہے. اگر تم دنیاوی رفاہ بھی چاہتے ہو، دنیاوی سہولتیں چاہتے ہو تو بھی ہم سے ہمارے پاس آؤ، ہم تمہیں عطا کریں گے. یہ پروردگار مالک کائنات ہے، وہ خالق ہے، وہ فاطر السماوات والارض ہے. غیروں کے پاس جانے سے غیریت ہی ملے گی اور کچھ نہیں ملے گا. وَيَأْتِينَ فَرْدًا، اور تم سب قیامت کے دن تنہا آؤ گے. اب یہاں پر ایک گفتگو آتی ہے کہ آیا قیامت میں انسان تنہا ہوگا یا سب لوگ ایک ساتھ ہوں گے؟ تو کہتے ہیں وہاں پر جمع ہوں گے، اجتماع نہیں ہوگا. جس طرح نماز جماعت میں صفیں کتنی ہیں، خصوصاً رمضان المبارک میں، اس ماہ مبارک میں، خصوصاً جمعے کے دن مساجد سے باہر تک صفیں جا رہی ہے. لیکن ہر شخص کی نیت مختلف ہے. ہر شخص نماز میں اپنی نیت خود کر رہا ہے. افراد سب ہیں لیکن نیت ہر شخص کی جدا جدا ہے. اس کی اپنی نیت ہے، اس کی اپنی نیت ہے، اس کی اپنی نیت ہے، اس کی اپنی نیت ہے. قیامت میں اجتماع سب کا ہوگا لیکن عمل اور اس کا حساب سب کا اسی طرح جدا 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 ہوگا. کل امرئ یومئذ عن شأنہ یغنی، ہر شخص کا اس کی سوچ، اس کی فکر اپنے نامہ اعمال میں گم ہوگی. اور بھی افراد ہوں گے. دنیا میں بعض اوقات انسان کی توجہات چلی جاتی ہے کہ بھائی میرے برابر میں کون ہے، آگے کون ہے، اس طرف کون ہے، اس طرف کون ہے. انسان کا ذہن بھی جاتا ہے، توجہات بھی جاتی ہے، لیکن وہاں پر اتنا مشغول ہوگا اپنے نامہ اعمال میں کہ باوجود یہ کہ محشر میں سب کو، اولین اور آخرین کو جمع کیا جائے گا، لیکن اسے محسوس ہوگا میں محشر میں تنہا کھڑا ہوں. کیوں محسوس ہوگا؟ کیونکہ اس کی توجہ کسی کی جانب جائے گی نہیں. اسی لیے کہتے ہیں وہاں پر محشر میں جم ہے لیکن اجتماع نہیں ہے. درود پڑھتے محمد و آل محمد. سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے دنیا میں جو رشتے بنائے وہ توحید پر بنائے اور خدا پہ بنائے. ایک بار میں اپنے بچے کو پیار کرتا ہوں، اس کی تربیت کرتا ہوں، اسے اسکول میں، کالج اور یونیورسٹی میں داخلہ کرواتا ہوں، اسے سب کچھ عطا کرتا ہوں. کوئی پوچھتا ہے کیوں عطا کرتا ہوں؟ کہتا ہوں میرا بچہ ہے، بس میں اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوں، میں کو دیکھ رہا ہوں. قیامت میں اس میں اتنا مصروف ہو جاؤں گا کہ بچہ مجھے نظر نہیں آئے گا، کیونکہ میں خود اتنا مصروف ہو جاؤں گا. جس طرح بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ مصروفیت ہو آپ کے پاس تو اطراف میں سمجھ نہیں آتا، کوئی دوست آ کر بیٹھ گیا، کوئی گھر والا ہو، کوئی ایسا ایمرجنسی فون آ جاتا ہے، بعض اوقات انسان بھول جاتا ہے اپنے قریبی رشتہ داروں کو بھی. تو جب رشتے میں کی بنیاد پہ بنے ہیں تو اس میں مشغول ہو کر غیر سے انسان غافل ہو جائے گا. لیکن اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ اپنے بچے کی تربیت کیوں کر رہے ہو، کیوں اس سے محبت کر رہے ہو، کیوں اس پر پیسہ خرچ کر رہے ہو، کیوں اسے تعلیم دے رہے ہو، میں کہوں گا اس وجہ سے کہ خدا نے مجھے ایک رزق عطا کیا ہے، اس رزق کی حفاظت کر رہا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ اس قابل بن سکیں کہ پروردگار کی شکر نعمت یہ ہے کہ اس نعمت کا صحیح استفادہ کرنا. اس لیے روایت میں ہے کہ ہر چیز کا شکر یہ ہے کہ آپ اس نعمت کا صحیح استفادہ کر لیں، وہی اس کا شکر ہے. شکر نعمت شین، کاف اور را نہیں ہے، یہ تو اللفظ ہے. جیسے میں نے کہا تھا کہ لفظ پانی تو میری پیاس نہیں بجھاتا. آپ افطار کے وقت 1000 بار کہہ لیں پانی پانی پانی، آپ کی پیاس نہیں بجھے گی، بلکہ مزید پیاسے ہو جائیں گے اتنا کہنے کے بعد.
تو لفظ شکر سے تو شکر ادا نہیں ہوگا. پوری رات میں تسبیح کرتا ہوں یا اللہ تیرا شکر یا اللہ تیرا شکر, تو یہ تو لفظ شکر ہے. لفظ پانی جس طرح پیاس بجھانے کی صلاحیت نہیں رکھتا, لفظ کھانا سے انسان کا پیٹ نہیں بھرتا, اسی طرح لفظ شکر سے شکر ادا نہیں ہوتا. شکر پھر مولا سے کہا مولا کیسے ادا ہوتا ہے؟ مولا کہتے ہیں شکر اس وقت ادا ہوتا ہے جب پروردگار نے تمہیں جو نعمت دی ہے, جس وجہ سے نعمت دی ہے اسی وجہ پر اس نعمت کو استعمال کرو, اس تو تمہارا شکر ادا ہو جائے گا. آنکھیں اس وجہ سے دی ہے کہ اس سے پروردگار کے حرام چیزوں کو نگاہ نہ کرو, حلال چیزوں کو نگاہ کرو. اگر حلال چیزوں کو نگاہ کر رہے ہو آنکھوں کا شکر ادا ہو گیا. کان اس وجہ سے دیے تھے کہ حلال چیزیں سنو, اس کی بات سنو, اذان سنو, اس کی باتیں سنو. اگر قرآن سن رہے ہو, حلال چیزیں سن رہے ہو اور حرام چیزوں سے کانوں کو بند کر دیا, کانوں کا شکر ہو گیا. لیکن اگر آنکھوں کو بند نہیں کیا حرام چیزوں سے, کانوں کو بند نہیں کیا حرام چیزوں سے, زبان کو بند نہیں کیا حرام چیزوں سے, قلب کو بند نہیں کیا حرام خیالات سے, ذہن کو حرام وسواس سے بند نہیں کیا, تو پھر میرے شکر کہنے سے شکر نہیں ہوگا. اس وقت شکر نہیں ہے, وہ ایک لفظ شکر ہے, کلمہ ہے, الفابیٹ ہے. الفابیٹ سے تو کچھ بھی نہیں ہوگا, وہ لفظ ہے. اردو میں کچھ اور ہے, عربی میں کچھ اور ہے, فارسی میں کچھ اور ہے, انگلش میں کچھ اور ہے, چینی زبان میں کچھ اور ہے, جیپنیز میں کچھ اور ہے. لیکن اگر انسان حقیقی معنوں میں شکر ادا کرے, یعنی اس نعمت کا وہی استعمال کرے, تو پھر چاہے وہ عربی ہو, چاہے وہ فارسی ہو, چاہے وہ اردو ہو, چاہے وہ کسی بھی قوم کا رہنے والا ہو, اس کا شکر ادا ہو جائے گا. اگر آنکھوں سے فقط اسی جانب دیکھے جس جانب خدا نے دیکھنے کا کہا ہے, اور حرام چیزوں سے آنکھوں کو بند کر دے, تو پھر اس سے بحث نہیں کہ وہ کہاں کا رہنے والا ہے, اس نے شکر ادا کر دیا. درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً, اور انہوں نے خدا کو چھوڑ کر دیگر خداؤں کو اپنا معبود بنا لیا, دیگر خداؤں کو عکس کر لیا. لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا, تاکہ اس کے ذریعے سے عزت حاصل کریں. یہ بھی وہی آیت جو اس سے پہلے والی آیت سے ریلیٹ کرتی ہے کہ انسان غیروں کے پاس کیوں جاتا ہے, اس وجہ سے جاتا ہے تاکہ اس سے عزت لے. وہ طاقتور ہے, یہ بھی طاقتور ہو جائے, وہ مشاہیر میں سے یہ بھی مشہور ہو جائے, ان کے پاس اسلحہ ہے, اس کے پاس بھی کچھ اسلحہ آ جائے, وہ صاحب عزت ہے, میں بھی صاحب عزت اور صاحب مقام بن جاؤں. آپ ایک بڑے شخص کے ساتھ انسان کیوں تعلقات جوڑتا ہے؟ فرض کریں ایک علاقے میں جو ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے, ایم پی ہوتا ہے یا کونسلر ہوتا ہے, وہاں سے لے کر اب جیسی ذہنیت انسان کی, وہ چاہتا ہے طاقتور لوگوں سے اپنے تعلقات کو جوڑ لے, اس سے جوڑ لے, اور اوپر چلے جائیں اور اوپر چلے جائیں, یہاں تک کہ وزیر اعظم, یہاں تک کہ صدر, اور یہاں تک کہ وہ افراد جو حقیقت میں صاحب طاقت ہے پاکستان میں, ان سے اپنے تعلقات کو جوڑ لے. تو وہ خود کیوں یہ کام کرتا ہے؟ تاکہ خود طاقتور بن جائے, خود اس کے پاس پاور آ جائے. پروردگار کہہ رہے ہیں جن لوگوں نے خدا کو چھوڑ کر دیگر خداؤں کو, اب یہ دیگر خدا چاہے بدھ کی شکل میں ہو, چاہے انسان کی شکل میں ہو, چاہے سپر پاور کی شکل میں ہو, چاہے کسی بھی شکل میں ہو, فرق نہیں پڑتا. پروردگار کہہ رہے ہیں جنہوں نے خدا کو چھوڑ کر دیگر لوگوں کو خدا بنا لیا, کیوں؟ لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا, تاکہ وہ ان کے لیے باعث عزت بنے. کلا, ہرگز نہیں, وہ ان کے لیے باعث عزت نہیں بن سکتے. سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا, ان قریب وہ انکار کریں گے ان سب لوگوں کا, نہ صرف انکار کریں گے بلکہ ان کے مد مقابل بھی آ جائیں گے. آج خدا کو چھوڑ کر جس کی عبادت کر رہا ہے, قیامت میں جب دیکھے گا تو نہ صرف انکار کرے گا بلکہ کہے گا میں اس سے بیزار ہوں. کیوں بیزاری کا اعلان کرے گا, کیوں انکار کرے گا؟ کیونکہ دیکھ لے گا کہ جسے میں محور عزت سمجھتا تھا سب سے زیادہ ذلیل اور پست تو وہی ہے. میں جسے سمجھتا تھا طاقتور ہے سب سے زیادہ کمزور تو وہی ہے. میں جسے سمجھتا تھا کہ یہ میرا سب کچھ حل کر دے گا وہی خالی ہاتھ نکلا, تو اس سے بیزاری کا اعلان کرے گا. چاہے وہ بت کسی بھی شکل میں ہو, چاہے وہ مٹی کے بت ہو یا چاہے وہ انسان کے بت ہو, فرق نہیں پڑتا. پروردگار فرما رہے قیامت کے دن اس سے اعلان لا تعلقی کرے گا, اور نہ صرف اعلان لا تعلقی کرے گا, اس کے مقابل میں آ جائے گا اور افسوس کرے گا کہ میں نے تمہارے ذریعے سے عزت حاصل کی, جبکہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا, ساری عزت خدا کے لیے.
ساری عزت اس کے رسول کے لیے ہے، ساری عزت مومنین کے لیے۔ یہ انسان ہے جو عزتوں کو کہیں اور تلاش کر رہا ہے۔ اور یہ درس دیا ہمیں امیر المومنین کی ذات میں، یہ درس ملا کہ عزت حاصل کرنی ہے تو نماز میں اس انداز میں خشوع اور خضوع اختیار کرو کہ جب تم اس کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہو تو تم عزیز ہو جاتے ہو۔ ظاہر میں دیکھا جائے تو انسان جھک رہا ہے، حقیقت میں دیکھا جائے تو انسان بلند ہو رہا ہے۔ ظاہر میں دیکھا جائے تو انسان پستی کا اظہار کر رہا ہے، لیکن حقیقت میں دیکھا جائے تو پروردگار اسے عرفہ اور بلند اور بالا کر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ در سیدہ پر اصحاب آ کر یہ کہتے تھے کہ بی بی علی کا انتقال ہو گیا ہے، بھیجیے حسنین کریمین کو۔ تو بی بی کہتی تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ علی کا انتقال ہو گیا، علی اس دنیا سے رخصت ہو گئے؟ تو کہا کہ ہم نے دیکھا کہ علی مسجد میں ایسے تڑپ رہے ہیں جیسے سانپ کا ڈسا تڑپتا ہے۔ تو بی بی نے کہا کہ علی کی اکثر نماز کے وقت یہ حالت ہو جاتی ہے، اکثر نماز کے وقت یہ حالت ہو جاتی ہے۔ اور یہ وہ رات ہے کہ یہ مولا کی مسجد کوفہ میں آخری نماز ہے۔ اس کے بعد جو نماز ہوئی ہے وہ مولا کی اپنے گھر اپنے بستر پر ہوئی۔ اس کے بعد اتنی طاقت نہ رہی کہ مولا اٹھ کر مسجد جاتے، لیکن جب تک جا سکتے تھے تب تک مسجد کو چھوڑا نہیں مولا نے۔ اور یہ پیغام ہے ہم سب کے لیے کہ جب تک جا سکتے ہیں، جب تک طاقت ہے، جب تک قوت ہے، تب تک مسجد، امام بارگاہ، ان چیزوں کو اپنی زندگی سے چھوڑے نہ، انسان ان سے اپنا رشتہ جوڑے رہے۔ اور اس کے بعد ایک وہ وقت آیا کہ جب ایک شکی ابن شکی، ایک لعین ابن لعین نے ایک ایسی تلوار کو جس میں 1000 دینار دے کر اس نے کئی دنوں تک جس کو زہر میں رکھا تھا، وہ ضربت لگی ہے مولا کو کہ کوفہ کے طبیب اور ڈاکٹر اور اطباء حیران ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا علی کا چہرہ زیادہ زرد ہو گیا خون بہنے کی وجہ سے، یا وہ پٹی زرد ہو گئی جو علی کے چہرے اقدس پر باندھی گئی۔ لیکن جب یہ ضربت لگی ہے تو 2 صدائیں لوگوں نے سنی ہے، 2 صدائیں سنی ہیں۔ ایک اہل زمین سے آواز آئی ہے اور ایک اہل آسمان سے آواز آئی ہے۔ اہل زمین سے جو ندا دی ہے وہ علی مرتضیٰ نے ندا دی ہے، اور آسمان سے جو آواز آئی ہے وہ جبرائیل امین کی آواز آئی ہے۔ مولا کو جیسے ضربت لگی تو فرمایا بسم اللہ و باللہ وعلی ملت رسول اللہ فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا، آج علی کامیاب ہو گیا۔ جس کا آخری اختتام حق پر ہو وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ لیکن آسمان سے کوئی اور صدا آ رہی ہے، جبرائیل امین یہ فرما رہے ہیں واللہ حدمت ارکان الہدا، اللہ کی قسم ہدایت کے جو رکن تھے، جو ہدایت کے مینار تھے وہ گر گئے۔ واللہ انتمست اعلام التقا، تقوی کے مینار کو، تقوی کے علم کو زمین سے اکھاڑ دیا گیا۔ تقوی کا علم آج زمین پر نہیں رہا، آج اس پر ضربت لگی۔ اس کے بعد جبرائیل نے ندا دی قتل علی المرتضی، قتل ابن عم المصطفیٰ، علی مرتضیٰ کو قتل کر دیا گیا۔ یہ آواز گونجی ہے کوفہ میں، اور جب گونجی ہے تو زینب کبریٰ کے کانوں میں بھی یہ آواز گئی ہوگی۔ میں نہیں جانتا قلب مطہر بی بی زینب پر کیا گزری ہوگی جب یہ ندا آئی ہوگی کہ قتل علی المرتضی، علی مرتضیٰ کو قتل کر دیا گیا۔ لیکن اس قلب پر خدا اپنی خاص رحمت کر کچھ وقت گزرے گا کہ کربلا میں ایک اور آواز آئے گی جبرائیل کی۔ مسجد کوفہ میں جبرائیل نے یہ کہا علی مرتضیٰ کو قتل کر دیا گیا، لیکن کربلا میں ایک اور آواز آئے گی، آواز یہ آئے گی ذبح الحسین بکربلا، حسین کو قتل نہیں کیا گیا، حسین کو ذبح کر دیا گیا۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین وسيعلم الذین ماتم حسین۔ مولا
علی مولا حیدر مولا علی مولا حیدر مولا علی مولا حیدر مولا علی مولا حیدر مولا علی مولا حیدر مولا علی مولا حیدر مولا علی مولا حیدر مولا علی مولا حیدر مولا علی مولا حیدر مولا علی مولا حیدر مولا ہے یہ صدا رب العالمین ہے یہ صدا رب العالمین اللہم لعن قتلۃ الامیر المومنین اللہم لعن قتلۃ الامیر المومنین اللہم لعن قتلۃ الامیر المومنین ہے یہ صدا رب العالمین ہے یہ صدا رب العالمین اللہم لعن قتلۃ الامیر المومنین اللہم لعن قتلۃ الامیر المومنین پہلی رکعت اور پہلا سجدہ وقت سحر 19واں روزہ پہلا امام لہو میں نہایا پہلا امام لہو میں نہایا اے امام المتقین اللہم لعن قتلۃ الامیر المومنین اللہم لعن قتلۃ الامیر المومنین اللہم لعن قتلۃ الامیر المومنین پہلی رکعت اور پہلا سجدہ وقت سحر 19واں روزہ پہلا امام لہو میں نہایا پہلا امام لہو میں نہایا اے امام المتقین اللہم لعن قتلۃ الامیر المومنین اللہم لعن قتلۃ الامیر المومنین ابن ملجم بن گیا ناری سجدے میں تلوار جو ماری ابن ملجم بن گیا ناری سجدے میں تلوار جو ماری سر پہ علی کے ضرب ہے تاری سر پہ علی کے ضرب ہے تاری خون میں تر ہے جبین اللہم لعن قتلۃ الامیر المومنین اللہم لعن قتلۃ الامیر المومنین اللہم لعن قتلۃ الامیر المومنین ابن ملجم بن گیا ناری سجدے میں تلوار جو ماری سر پہ علی کے ضرب ہے کاری سر پہ علی کے ضرب ہے کاری خون میں تر ہے جبین اللہم لعن قتلۃ الامیر المومنین اللہم لعن قتلۃ الامیر المومنین اللہم لعن قتلۃ الامیر المومنین رو کے دی زینب نے دہائی بابا کی تم خبر لو بھائی کوفے میں کیا قیامت آئی کوفے میں کیا قیامت آئی لرزے میں کیوں ہے زمین اللہم لعن قتلۃ الامیر المومنین اللہم لعن قتلۃ الامیر المومنین
اللهم لعن قتلة الأمير المومن. روکے دی زینب نے دہائی، بابا کی تم خبر لو بھائی، کوفے میں کیا قیامت آئی، کوفے میں کیا قیامت آئی، لرزے میں کیوں ہے زمین. اللہم لعن قتلة الأمير المومنين. اللہم لعن قتلة الأمير المومنين. اللہم لعن قتلة الأمير بیج وفا کا جس نے بویا، ہجرت کی شب بستر پر سویا. بیج وفا کا جس نے بویا، ہجرت کی شب بستر پر سویا. بے وفا ایک غار میں رویا، بے وفا ایک غار میں رویا. بے ادب او جاہلین. اللہم لعن قتلة الأمير المومنين. اللہم لعن قتلة الأمير المومنين. اللہم لعن قتلة الأمير المومنين. ہے یہ صدا رب العالمین، ہے یہ صدا رب العالمین. اللہم لعن قتلة الأمير المومنين. اللہم لعن قتلة الأمير المومنين. حیدر مولا، 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 حیدر مولا. اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم. حسین چھتا اور ان کی زوجہ حاجی چھتا اور ان کی زوجہ احسان علی، عبدالرزاق، عبدالحسین اور جناب اصغر بھائی کے تمام قریبی رشتہ داروں کے لیے، اور حسن علی، نشاد نورانی صاحب اور ان کے رشتہ دار مرحومین غلام حسین شریف، فاطمہ بھائی، محمد علی، سید حسن نواب، لیلا بھائی بنتے غلام حسین، زہرا بھائی بنتے غلام حسین، انور علی رحمۃ اللہ، زرینہ بھائی غلام حسین، غلام علی رحمۃ اللہ، سگرا بھائی نظر علی، امینہ بھائی اللہ رکھا، نرجس بھائی نظر علی، حسینہ فدا حسین، منور حسین غلام علی، شبیر حسین، محمد حسین غلام علی، ساویرہ بنتے عبد الحسین، جمال بھائی، بابول بھائی وزیر، شیرین بھائی، جمال بھائی وزیر، اکبر علی، جمال بھائی وزیر، سکینہ بھائی نانجی، جینا بھائی، حسن علی مرزا، امینہ بھائی حسن علی مرزا، اکبر علی حسن علی مرزا، قاسم علی حسن علی مرزا، سلیم اکبر علی تھاور وزیر، حیدر علی اکبر علی وزیر، معصوم علی اکبر علی وزیر، گلشن اکبر علی وزیر، فاطمہ بھائی اکبر علی وزیر، روشن بانو بنتے محمد علی گیلانی، بلکس قاسم علی مرزا، شبیر قاسم علی مرزا، مشتاق قاسم علی مرزا، فاطمہ بھائی محمد علی کپاڑیا، سلیم غلام علی تھاور، محمد علی داؤد کپاڑیا، فضل عباس محمد کپاڑیا، زہرا بھائی فضل عباس کپاڑیا، حسینہ بھائی رحمۃ اللہ لاکھانی، علی محمد منیسور ورتیجی، یاسمین بانو علی محمد ورتیجی، سگرا بانو نظر علی بادامی، حسین علی اللہ دین پونا والا،
यावर मेहदी हुसैन अली पूनावाला, सकीना मोहम्मद अली कपाड़िया, मेहदी अली रहमतुल्लाह लाखानी, अनवर अली ज़िया जामनगरी, नरजिस भाई नज़र अली, खैरुन्निसा बिनते गुलाम हुसैन असारिया, गुलाम हुसैन असारिया, शहनाज अली रज़ा असारिया, फातिमा भाई मोहम्मद अली लाखानी, सईदा लाखानी, अनवर अली हबीब कानानी, यूसुफ अली हबीब कानानी, अब्दुल हुसैन हबीब कानानी, हुसैन अली हबीब कानानी, जैना भाई जौजा हबीब भाई, अजीज़ हुसैन फ़िदा हुसैन, फिज़ा भाई गुलाम अली बावा, हैदर अली अकबर अली, ताहिरा बानो शाबान अली, सकीना भाई शरीफ बावा, हसन अली सोमानी, यूसुफ अली सोमानी, सुगरा भाई लालजी बावा, प्यार अली सोमानी, पंजू जसा, हसन अली सोमानी, कासम अली सोमानी, अमीना भाई हिरजी भाई अली सोमानी, आबिद मोहम्मद जाफ़र सोमानी, सकीना भाई मोहम्मद अली जाफ़र सोमानी, पीर भाई भीमजी, गुलाम अली पीर भाई, अब्दुल रसूल पीर भाई, मरियम भाई नूर मोहम्मद, शिरीन भाई नूर मोहम्मद, शेरवानो पीर भाई, अव्वल भाई जौजा पीर भाई, ज़ेरा बानो बिनते मोहम्मद अली वालजी, सकीना भाई जौजा पीर भाई, शाकिर हुसैन गुलाम अली, खैरुन्निसा बिनते फ़िदा हुसैन, मोहम्मद हुसैन गुलाम अली, मोहम्मद अली रहमतुल्लाह पीर भाई, सज्जाद हुसैन मोहम्मद अली रहमतुल्लाह, नूर मोहम्मद राजपर, रमज़ान अली नूर मोहम्मद राजपर, शाबान अली नूर मोहम्मद राजपर, अली रज़ा, हाशम भाई और अब्दुल करीम बालजी, मुनीरा बिनते प्यार अली, सिराज अली, अब्दुल रसूल, दौलत बानू नासिर अली, रज़ा हुसैन गुलाम अली कानानी, असगर अली कानजी, मंसूरा अब्दुल रसूल, बच्चू अली मल्जी मामदानी, ज़ैनब भाई बिनते सुलेमान, शेरवानो रहमतुल्लाह, रजब अली अहमद अली, शीरिन भाई सुलेमान राजपर, अहमद अली हाजी जेराज, जाबिर अली हाजी जेराज, फ़िदा हुसैन खोजा, नूर बानो ज़ौजे फ़िदा हुसैन खोजा, हाजी इब्राहिम भाई कांजी, फातिमा भाई जेराज, नसीम सादिक अली कुबरा ज़ौजे सादिक खोजा, मोहम्मद अली कांजी, कुलसुम भाई गुंजा, शब्बीर हुसैन खोजा, मर्जिया भाई नज़र अली, बहादुर अली सोमानी, यूसुफ अली खोजा, सुकून भाई यूसुफ अली, अफजल लदानी, यास्मीन बिनते यूसुफ अली, नूरुन्निसा बिनते जीवन, खादिम हुसैन खोजा, अली असगर खोजा, मरियम भाई बिनते शफीक, करीम भाई फाजल, फातिमा भाई अली भाई, मोहम्मद नज़ीर करीम भाई, अली हुसैन करीम भाई, हसन अली मेहर अली, गुलाम अली हसन अली, रियाज हुसैन हसन अली, लियाकत हुसैन हसन अली, मासूमा बिनते हसन अली, गुलबानो ज़ौजे गुलबानो भाई और हेमानी फैमिली के मरहूम नाजी वज़ीर अली, इब्राहिम मेवा वाला और उनके रिश्तेदार, यूसुफ अली मोरबी वाला और उनके रिश्तेदार, मोहम्मद रज़ा मोरबी वाला और शोदाए मिल्लत, नूर मोहम्मद अफ्रीका वाला, कुलसुम भाई जाफ़र, रिजवान अली अमीर अली, मोहम्मद हुसैन अफ्रीका वाला, हैदर अली कासम मनोड़ी, नूर मोहम्मद काना अली, सकीना भाई हसन अली, जवार हुसैन नूर मोहम्मद, बरकत अली नूर मोहम्मद, निसार अली नूर मोहम्मद, गुलशन बानो अकबर अली, अंसार हुसैन रोशन अली, दिलावर हुसैन रोशन अली, गुलबानो बिनते नूर मोहम्मद, कनीस बिनते रमज़ान अली, मोहम्मद हुसैन रमज़ान अली फ़कीर मोहम्मद, सुगरा भाई बिनते मूसा, अकबर अली फ़कीर मोहम्मद, अमीना भाई अकबर अली, जरीना भाई अकबर अली, कुलसुम बिनते अकबर अली, अमीर अली पटेल, रजब अली नज़र अली, हुसैन अली बंदे अली, फ़ज़ल अब्बास, मोहम्मद अली कपाड़िया, फ़ातिमा कपाड़िया, फ़ातिमा तो ज़हरा बिनते सुमैया, गुलाम अब्बास, बरकत अली, फ़ातिमा भाई रजब अली अमीरी, मोहम्मद हुसैन रजब अली अमीरी, रज़िया भाई बानो वज़ीर अली नायानी, अली रज़ा धरमसी, अकबर अली हाजी वालजी और उनके ज़ौजा, विस्राम और उनके रिश्तेदार, कासम अली किरवानी और उनके ज़ौजा, मोहम्मद हुसैन बालू भाई और उनके ज़ौजा, अली हुसैन फ़िदा हुसैन राजानी और उनके रिश्तेदार, कासिम अली कमरुद्दीन वकील, सकीना भाई जाफ़र अली वकील, सुल्तान अली नूर अली, गुलाम अब्बास किरमानी और उनके ज़ौजा, असगर अली शेर मोहम्मद, जरीना भाई अकबर अली असगर, गुलाम अब्बास, बरकत अली, मोहम्मद अली दाऊदानी, कुलसुम भाई बिनते बरकत अकबर अली, फ़कीर मोहम्मद, सुगरा भाई ज़ौजा अकबर अली, हुसैन अली, जाफ़र अली, खैरुन्निसा बिनते रमज़ान अली, शेर मोहम्मद, करम अली, सकीना भाई मोती, दाऊद अली ककरिया वाला, जरीना भाई ज़ौजे दाऊद अली, अल्लाह रखा, कासम अली, गुलसुम भाई डाया भाई, अली रज़ा इब्ने दाऊद अली, अली मोहम्मद कासम अली, ज़ेरा बानो ज़ौजे अली मोहम्मद, जरीना भाई बिनते बच्चू भाई, हुसैन अली मोहम्मद, मासूमा अल्लाह रखा, हैदर अली मोहसिन, इनायत अली अब्दुल रसूल, शाबुद्दीन गुलाम अब्बास, अली मोहम्मद अब्दुल्ला, मुनीरा बिनते शेर अली फ़ाज़ल, कनीस फ़ातिमा बिनते अमीर अली, फरजाना बानो रोशन अली करजत वाला, हाजी डॉक्टर यूसुफ अली थावरानी, रज़िया अब्दुल मेहदी ज़ौजे यूसुफ थावरानी, अली रज़ा बाकर अली खेतानी, मोहम्मद अमीन खेतानी, रजब अली बंदे अली, फातिमा भाई बिनते मोहम्मद खिमजी, यास्मीन बानो अकबर अली, ज़ैबुन्निसा रजब अली, आबिद हुसैन, मोहम्मद हुसैन,
محسن علی, حسن علی, رجب علی, غلام حسین سایانی, زیرا بانو بنتے قاسم علی, حبیب علی, فدا حسین آزاد, لیلا بانو بنتے حاجی بھائی, فدا حسین غلام حسین, سغرا بانو لدا بھائی, سکینہ بھائی غلام حسین, صابرہ فدا حسین, جعفر علی, رمضان علی, زرینہ بنت محمد حسین, حبیب علی, محمد علی اساریہ, شہید آصف کربلائی, بلال حسین علی رضا, برکت علی, شیر علی, روشن علی نذیری, فضا بھائی, شابان علی, گلبانو بنت کریم کھمجی, منہاس علی لاکھانی, فضا بانو دندے علی, رجب علی سومجی اور ان کے زوجہ شمیم بنت اللہ رکھا اور ان کے رشتہ دار, حاجی حبیب علی, شیر علی اور ان کے رشتہ دار, شیرین بھائی بنت حسین علی مرچن اور ان کے رشتہ دار, حیدر علی ترابی اور ان کے رشتہ دار, رضا حسین بادامی, فضا بھائی جیون, زبیر بھائی اور ان کی فیملی, محمد حسین, امیر علی, زبیر, فاطمہ بھائی بنت حسین علی, سغرا بھائی بنت حاجی نانجی, امیر علی زبیر, رحمت بانو رام جی, تمام مراجع کرام مرحومین, تمام علماء عظام مرحومین, تمام شہدائے ملت اور اس امام بارگاہ کے تمام کارکنان اور ورکر اور ہم سب کے مرحومین, مولانا صاحب کے مرحومین اور جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں, ان سب کے لیے سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اہدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات, تابع بیننا وبینهم بالخیرات, انک مجیب الدعوات, انک علی کل شیء قدیر. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی